بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کی آزمائشوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے ایک بڑا ہی پاورفل روحانی وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو بہت اسپیشل ہے۔ ایک تو اس میں آپ کو طاقتور وظیفہ بتاؤں گا، دوسری میں کچھ ایسی راز کی باتیں آپ سے شیئر کروں گا جو اگر آپ سن لیں اور ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل کو اتنا مضبوط بنا دیں گے کہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، یعنی آپ کا سکھ چین برباد نہیں کر سکے گی، کیونکہ میں کچھ ایسی راز کی باتیں شیئر کروں گا جو کہ قرآن و حدیث سے اخذ کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے حوصلوں کو پہاڑ جتنا بلند کر دے گی اور نتیجتاً بڑی سے بڑی آزمائش بھی آپ کو نا امید نہیں کر سکے گی۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیں، اگر آپ کی پسندیدہ کوئی چیز آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوئی تو سب سے پہلا کام غم نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ اس پر کوئی غم نہ کھائیں، کیونکہ وہ چیز آپ کی قسمت میں نہیں تھی۔ یعنی جو چیز آپ کو حاصل نہیں ہوئی، جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت محنت کی، لیکن آپ کی کوشش، آپ کی محنت کے باوجود وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوئی، تو آپ اس چیز پر غم مت کھائیں، کیونکہ وہ آپ کی قسمت میں نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ چیز آپ کی قسمت میں ہوئی تو اللہ پاک آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، مفہوم ہے کہ جب تک بندہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نیز وہ جان لے کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ اسے چوک نہیں سکتی تھی، جو چیز اسے چوک گئی وہ اسے پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے دنیا میں مطمئن ہو کر بلا خوف و خطر اور امن و سلامتی کے ساتھ رہو، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، مفہوم ہے۔ اور اللہ نے اس بستی کی مثال بیان کی جو ایمان لائی تھی اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی اور اس کے پاس اس کا ہر جگہ سے رزق وافر آتا تھا۔ اگلی راز کی بات یہ ہے کہ کسی بیماری یا فقر و فاقے سے نہ ڈرو۔ آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، یعنی ہونی کو انہونی کوئی نہیں کر سکتا اور انہونی کو کوئی ہونی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کے فیصلے اللہ پاک نے پہلے سے لوح محفوظ پر محفوظ فرما دیے، تو جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا اور ہونے کو کوئی انہونا نہیں کر سکتا۔ اسی بارے میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور اس کے بعد سب سے اہم بات، اپنی زندگی اس یقین و ایمان کے ساتھ گزارو کہ آپ کے حصے کا رزق کوئی دوسرا ہرگز نہیں کھا سکتا۔ آپ کی موت کو بھی کوئی چیز مؤخر یا مقدم نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہر امت کے لیے مقرر وقت ہے، بس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے۔ تو بس اگر آپ پر کوئی آزمائش ہے، کسی پریشانی کا سامنا ہے، کوئی مشکل ہے، تو سب سے پہلے تو آپ ان باتوں کو، ان کا دھیان رکھیے، ٹھیک ہے؟ ان پر عمل کریں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کا ورد کریں، کیونکہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کی پریشانیاں برف کی مانند پگھل جاتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دیتے ہیں، ہر غم سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور رزق اسے وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو بس اس حدیث شریف کی روشنی میں چاہیے کہ ہر بندہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ استغفار کی برکت سے گناہوں کی معافی نصیب ہوتی ہے، رزق میں برکت، پریشانی سے نجات اور مشکلات سے نکلنے کے راستے بنتے ہیں۔ تو بس آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، مکمل توکل پر قائم رہتے ہوئے یہ استغفار کا وظیفہ لازمی کریں۔ اب ایسا نہیں کہ آپ 2-4 دن کر کے اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ عمل آپ نے کم سے کم بھی جو ہے نا ایک چلہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چلے تک یعنی 40 دن تک آپ نے یہ بلا ناغہ مسلسل کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے اس کی کوئی تعداد نہیں، یقین مانو اگر ایک دفعہ بھی خلوص کے ساتھ دل سے نکل گیا نا استغفار تو یہ آپ کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن آپ کوشش کیجیے کثرت کے ساتھ، کوئی گنتی کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہو، جتنا آپ کے لیے ورد جاری رکھنا آسان ہو، آپ کثرت سے استغفار کا ورد کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ استغفار کا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، آپ یہ عمل ضرور کیجیے، ٹھیک ہے؟